بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز ہموطنوں، اللہ تعالیٰ جل شانہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ جل شانہ دنیا آخرت کی بھلائیاں نصیب فرمائے۔ اس وقت جو بات عرض کرنی ہے وہ یہ ہے، بڑی مختصر بات ہے کہ شادی کی تقریبات ہمارے ہاں چل رہی ہیں، انعقاد ہو رہا ہے۔ تو شادی کی تقریبات میں خدا کے لیے اپنے آپ کو سنبھال کے رکھنا ہے، مسلمان بن کر چلنا ہے، اپنے آپ سے باہر نہیں ہونا ہے۔ میں پہلے بڑی تفصیلی بات اس پہ کر چکا ہوں، آج بڑی مختصر پھر عرض کرتا ہوں کہ شادی بیاہ کی تقریبات میں جو لباس میرے نوجوان بچے اور بچیاں زیبتاً کر رہے ہیں، کیا یہ لباس ہمیں اسلامی تہذیب یا مسلمان اس لباس میں ہم نظر آتے ہیں؟ کہلاتے تو ہوں گے، لیکن کیا اس لباس میں ہم مسلمان نظر آتے ہیں؟ یہ لمحہ فکریہ ہے۔ جو انداز میں نے شادی بیاہ میں اپنایا ہوا ہے، کیا یہ انداز و اطوار اور یہ رسومات، کیا ان سے میں مسلمان لگتا ہوں؟ کیا یہ میری اسلامی تہذیب، ثقافت، تمدن کا حصہ ہے؟ اگر میں ان سے مسلمان نہیں لگتا تو پھر کیوں کر رہا ہوں ان میں، کیوں پڑا ہوں ان میں؟ اس لباس کو میں نے کیوں اپنایا جو مجھے مسلمان ہی نہ لگنے دے؟ عجیب بات ہے۔ خاص کر میری اپنی بیٹیوں سے، میری بہنوں سے درخواست ہے، اللہ تعالیٰ جل شانہ نے فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ۔ آگے باقی الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِيعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، وہ احکام ہے۔ پہلا حکم کیا ہے کہ گھروں کے ماحول کو اپنائیں، بے مقصد بازاروں میں اور باہر نہ پھریں۔ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اور اللہ نے یہ فرمایا کہ جاہلیت والی جہالت، اللہ نے فرمایا اس کو، یہ جاہلیت والی زیب و زینت اختیار نہ کرو، بے پردگی نہ اختیار کرو، ایسا لباس زیبتاً نہ کیا جائے جو بے پردگی کا بے پردگی ہو رہی ہو جس میں۔ میں لفظ بڑا سخت بولنے لگا تھا، رک گیا ہوں۔ اس لیے شادی بیاہ کی تقریبات میں مسلمان بن کر چلنا ہے، مسلمان بن کر رہنا ہے۔ ہم مسلمان ہیں، میری ایک شناخت ہے، میری ایک پہچان ہے، میرا ایک فخر ہے۔ میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں۔ کسی چیز میں بھی مجھے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اسوہ سے، اسوہ حسنہ سے ادھر ادھر ہونے کی گنجائش اور اجازت نہیں ہے، اجازت نہیں ہے، گنجائش ہی نہیں ہے۔ ہر حال میں دیکھیں، موقع خوشی کا ہو، موقع غمی کا ہو، انفرادی معاملات ہوں، اجتماعی معاملات ہوں، یا ہمارے کوئی اسلامی تہوار ہوں، یا ہمارے جن کو ہم مذہبی تہوار کہتے ہیں مذہبی تہوار ہوں، یا ہمارے ملکی تہوار ہوں، یا ہماری کوئی گھریلو فنکشن ہوں، یا اجتماعی تقریبات ہوں، کہیں بھی کسی بھی موقع پہ، ہر جگہ پہ، ہر حال میں مسلمان ہوں۔ اس بات کو میں نے اپنے ذہن میں بٹھانا ہے، اور اسی کو لے کر میں نے اپنے مسلمان ہونے کو ثابت کرتے ہوئے اور اپنے اسلام کو مقدم رکھتے ہوئے چلنا ہے۔ مجھے دنیا کی پرواہ کوئی نہیں ہے۔ کوئی ناراض ہوتا ہے ہو جائے، کوئی راضی ہوتا ہے ہو، ناراض ہوتا ہے اس کی مرضی، راضی ہوتا ہے اس کی مرضی۔ مجھے اپنے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی رکھنا ہے۔ ارے دنیا والوں کو راضی کرتے کرتے، یا معاشرے کو راضی کرتے کرتے، یا معاشرے میں اپنا سٹیٹس بناتے بناتے، یا معاشرے کے اندر وہ اپنی غلط روش اختیار کر کے اللہ اور اللہ کے رسول کو ناراض نہ کر کے بیٹھ جائے۔ اس لیے سمجھ کر سنبھل کر ہوش سے چلنا ہے۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو صحیح روک نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔